السلام علیکم دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں لائے ہیں 20 خوبصورت حدیثیں جس کو سننے کے بعد آپ کا دل سکون میں بھر جائے گا اور آپ کا آج کا دن بن جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ نمبر 1 حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر سے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، میں کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، قرآن شریف والے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ نمبر 2 حدیث ہے، آمین کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہتا ہے تو اسی وقت فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں۔ اگر اس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3 حدیث ہے، سورہ کہف کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کی شروعات کی 3 آیتیں پڑھ لی وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا گیا۔ نمبر 4 حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کی شروعات کی 10 اور آخر کی 10 آیتیں یاد کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو گیا۔ نمبر 5 حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، غور سے سنیے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میری یاد میں ہلتے رہتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ نمبر 6 حدیث ہے، جنت میں کس چیز کا افسوس ہوگا؟ ایک حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت والوں کو جنت میں جانے کے بعد دنیا کی کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر گزاری ہوگی۔ نمبر 6 حدیث ہے، کیا آپ کو پتہ ہے کہ جنت کے باغ کیا ہے؟ ایک حدیث میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت کے باغ کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، ذکر کے حلقے۔ نمبر 7 حدیث ہے، کیا آپ کو پتہ ہے ہمارے لیے کس شخص کے پاس بیٹھنا بہتر ہے؟ ایک حدیث میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، ہمارے لیے کس شخص کے پاس بیٹھنا بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ تعالیٰ یاد آئیں، جس کی بات سے تمہارے عمل میں ترقی ہو اور جس کے عمل سے تمہیں آخرت یاد آئے۔ نمبر 8 حدیث ہے، کیا آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کسے عذاب نہیں دیں گے؟ ایک حدیث میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے کچھ آنسو زمین پر گر پڑے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دیں گے۔ نمبر 9 حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے لیے ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ نمبر 10 حدیث ہے، حضرت عمیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے جو شخص دل کے خلوص کے ساتھ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے بدلے میں 10 درجے بلند فرماتے ہیں، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتے ہیں۔ نمبر 11 حدیث ہے، کیا آپ کو پتہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت کے دن سب سے قریب کون ہوگا؟ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے قریب ترین میرا وہ امتی ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ نمبر 12 حدیث ہے، حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 13 حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں
کہ کسی دوسرے کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس جگہ بیٹھ جائے۔ نمبر 14 حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ نمبر 15 حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 5 اعمال ایک دن میں کیے، اللہ تعالیٰ اسے جنت والوں میں لکھ دیتے ہیں۔ نمبر 1، بیمار کی عیادت کی، جنازہ میں شرکت کی، روزہ رکھا، جمعے کی نماز کے لیے گیا اور غلام آزاد کیا۔ نمبر 16 حدیث ہے، ایمان والا کون نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل یا ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ نمبر 17 حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کون نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے، وہ میری امت میں سے نہیں۔ نمبر 18 حدیث ہے، حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ دادا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بالوں کو نوچنے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ بڑھاپا مسلمان کا نور ہے۔ نمبر 19 حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے اور ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اس کے نقصان کو اس سے روکتا ہے اور اس کی ہر تکلیف سے حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 20 اور اس ویڈیو کی آخری حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اگر ویڈیو ذرا بھی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک کرو اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرو۔ تو ملتے ہیں اگلے پارٹ میں حدیثوں کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم دوستو۔